بھائی بڑی شرمندگی کی بات ہے، ہمیشہ بھائی نے کوشش کیا ہر چیز جو ہے سب سے پہلے میرے چینل پہ آنی چاہیے، لیکن اس دفعہ چبوترا نے ہرا دیا بھائی کو. اور اس سوٹ میں مجھے دیپیکا پیاری لگ رہی تھی، یہ جو بلیک والا تھا اور ساتھ میں سلور جولری پہلی دفعہ میچ کر رہی تھی. لیکن جو میری اس کی اس ہیئر اسٹائل پہ نظر پڑی تو میں نے کہا یار چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، اس نے خوبصورت نہ لگنے کی کیوں قسم کھا رکھی ہے، یہ کیوں اپنے لنلے کی ماں بننے پہ تلی ہوتی ہے. وائی دس لک یار، وائی. سواگت کرتے ہیں آپ کا ٹیبل ٹاک 2.0 میں. بات کرتے ہیں ابراہیم فیملیز کے ولاگ کی. فیملیز تو نہیں، فیملی، اس میں کافی ساری فیملیز ہیں نا تو اس لیے فیملیز بول دیا. تو یار ان لوگوں نے لیبل ڈے کے ایسے عید کی شاپنگ کیوں نہیں کی؟ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو جیسے یہ لوگ اپنا ریسٹورینٹ بھول کے دوسرے ریسٹورینٹس میں کھانا کھاتے ہیں، انہوں نے کپڑوں کا بھی وہی حساب کر دیا. یہ تو بہت اچھا موقع تھا عید کے ٹائم پہ، آپ لیبل ڈے کے آئے کے کپڑے پہنتے، ماڈلز بھی گھر کے ہو جاتے، ڈائلاگز بھی انہیں پتہ ہے، اچھا ہے، کلر بھی اچھا ہے، بہت اچھا ہے. تو یہ سب کچھ وہ ہر سائز کے ماڈل آپ کے پاس تھے، رضا، بیٹی خالہ، امی، آپ خود. تو آپ پہن دینا لیبل ڈی کے آئے. اس بار بھی یہ سب کچھ بھگوان کلیکشن. وائی؟ وٹ از دا اسپیسیفک ریزن فار گوئنگ دیر؟ اپنی لیبل کو کیوں نہیں آگے بڑھا رہے ہو؟ اور اگر لیبل بند کر دیا تو آ کے ایک دفعہ کھلے دل سے ایکسیپٹ تو کرو. جس شان سے اس کی انوگریشن کی تھی، کم از کم اس شان سے اس کے جنازہ تو نکلے، اس کی مطلب مکتی ملنے چاہیے مرنے والے کو. جب تک آپ اس کے لاسٹ رائٹس پورے نہ کرو، موکش نہیں ملتا. کیا کر رہے ہو آپ؟ اس کو صحیح طرح سے رخصت کرو. ہاں، تو میں کہہ رہی تھی کہ جو رخصت ہونے والا ہے اس کی روح کی سکون کے لیے کچھ نہ کچھ لاسٹ رائٹس ہوتے ہیں، وہ کر دو آ کے. کہہ دو اب نہیں رہا، ہم نے لیبل دی کیا ہے، ہم نے اسے بچانے کی کوشش تو بہت کی، لیکن ہماری بری چوائس اور لیسم لیس ٹیسٹ کی وجہ سے وہ بچ نہیں پایا. فرینڈز، چلا گیا ہمیں چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے. بہت دکھ ہوا. خیر، صبا کا جو ریڈ اور بلیک سوٹ تھا وہ پیارا تھا، جو اس نے سارا دن پہن کے رکھا تھا. ایک چیز میں نے نوٹ کی، ریحان کے ہاتھ میں برانڈ نیو آئی فون. ڈو یو گائز ریممبر؟ اس نے کہا تھا کہ میں اس کو گفٹ کروں گا فون ریحان کو. اس کے ہاتھ میں نے بلیک آئی فون دیکھ لیا، اینڈ آئی تھاٹ کہ یہ مسٹ بی آف کورس نیو ماڈل ہوگا. شعیب بھائی ایسے تو نہیں کچھ لے کے دیتے، جب لے کے دیتے ہیں تو اچھی چیز لے کے دیتے ہیں. یہ صبا تھوڑی نا جو 2 سوٹوں پہ ٹرخا دے گی. صبا نے رینو آنٹی کو 2 سوٹ دیے اور امی جان نے بکے دیا اور گیلی چمی کے علاوہ کچھ نہیں دیا. وائی؟ یہ گیلی چمی اٹیک کے خلاف ویرودھ کرنا چاہیے آپ لوگوں کو، کہ یہ تحفوں کے نام پہ آپ جو یہ چمیاں دیتی ہیں نا، ہم کو یہ نہیں چاہیے، ہم کو پراپر گفٹ چاہیے. کیونکہ امی کو تو گفٹ سب دیتے ہیں، تو رینو آنٹی کو نہیں دیا. وائی؟ صبا نے یہاں پر ہی نہیں چھوڑا رینو آنٹی کو، رینو آنٹی کو فلیٹ تک چھوڑا اور وہاں جا کے انہیں کہا کہ مجھے ذرا پہن کے دکھا دو، میں نے شوٹ کرنا ہے کہ میں نے آپ کو جو سوٹ دیا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے. سوٹ پیارا تھا، لیکن آدھی رات کو بیچاری کو چینج کر کے فوٹو لینے کا مجھے تک نہیں سمجھ میں آیا، اور وہ بھی کیسی اس نے دے بھی دیا. چلو پھر یہ آئیے کہ تھی آدھی رات ہو گئی ہے، سنی آ گئے ہیں تو اب یہ کھائیں گے اپنا کھانا. کہتا بھائی کے گھر پیزا کھا تو لیا تھا. کہتی ہے پیزا سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ یہ لوگ پیزا کھانے کے بعد بھی کھانا کھاتے ہیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ پیزا اپنے اندر خود ایک اتنا ہیوی ڈینس کیلری فوڈ ہے، اور اس کے بعد بھی آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کیسے پتلے ہوں گے؟ پتلے ہونے کا ارادہ نہیں ہے ابراہیم فیملی کو. امی بھی 3-4 ڈبے پیزا کے لے گئی نیچے. انہوں نے سوچا کہ پیزا جو ہے ہم لوگ یہی کھا کے سحری میں تو روزہ رکھ لیں گے. لو جی، سارا دن پیاس لگنے والی ہے بری طریقے سے. نیکسٹ ڈے دکھاتے ہیں جس میں صبح اپنے ریسٹورنٹ کے باہر کھڑی ہے گلابی چنی اور نیلا سوٹ پہن کے. اور مجھے یہ ایک دم خیال آیا کہ یار یہ ایک ریسٹورنٹ کی اونر ہے، 3 پراپرٹیز کی مالک ہے. حالت دیکھو تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی صفائی والی ہے. اور بہن، گھر کے اندر تم اتنے اچھے سوٹ پہن کے ماڈلنگ کر رہی ہوتی ہو تو وہ کہاں جاتے ہیں سوٹ؟ جب تم ایک دفعہ ایک کپڑا پہن کے اس کی ماڈلنگ کرتی ہو تو اس کے بعد اس کو کیا کرتی ہو؟ کہاں بھیجتی ہو؟ جہنم رسید ہو جاتے ہیں وہ باغ. کہاں جاتے ہیں سوٹ؟ کیوں اس طرح کے کپڑے پہن کے تم ہر جگہ پہنچ جاتی ہو مذاق اڑوانے؟ جب باہر جانا ہوتا ہے تو عجیب لگتی ہو.
بہت ہی برا لگ رہا تھا. یہ لوگ کوئی پیکنگ ویکنگ کر رہے تھے, رمضان میں شاید کوئی انہوں نے ڈلیوری کرنی تھی, تو جی مینجمنٹ دیکھنے آئے ہیں. شکل دیکھو تم, مینجمنٹ والی شکل تمہاری ہرگز نہیں لگ رہی یہاں پہ, ایسے لگتا ہے تم خود مینجمنٹ کے انڈر آتی ہو. اب ایک اور پچکا اس نے اپنے منہ سے خود ہی کروا لیا. کہتی ہے کہ ہم سرپرائز دیں گے اپنی فیملی کو, کسی کو نہیں پتا کہ ہم ویسٹرن میں آ رہے ہیں فار دا سیلیبریشن رینو آنٹی کی برتھ ڈے کے, اور ہم جائیں گے اچانک سے, کیونکہ ہم کبھی لو لگتا ہے, کبھی ہائی لگتا ہے, کبھی رائٹ لگتا ہے, کبھی لیفٹ لگتا ہے. اچانک پتہ نہیں سنی کو لگا کہ شاید میری بھی کوئی اہمیت ہے. اس نے کہا آج مجھے بہت چکر آ رہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے. آف کورس وہ ولاگنگ بھی کر رہا تھا ڈرائیونگ کرتے ہوئے, اور سمیر بھائی کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا. یار اگر تم نے ڈرائیور کو استعمال نہیں کرنا تو ان کو رہنے دو, وہ اپنا سکون سے گھر میں بیٹھے. جب انہوں نے پیچھے ہی بیٹھنا ہے تو کاہے ان کو لے کے جاتے ہو. خیر, سمیر بھائی کو بھی تو پیسے ملنے ہیں نا. اچھا چلو, بات کری تھی میں کہ اس نے کہا کہ میں ان کو سرپرائز دوں گی, میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے. تو اس کو خیال ہے سنی کو کہ میں بھی اپنے چکر اور اپنی طبیعت خراب کا ذکر کروں, مجھے بھی شاید تھوڑی پیمپرنگ کیئر, کسی کو پتہ چلے میں بھی کام کرتا ہوں. آج میں نے بڑے لالی پاپ فرائی کیے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. تو میرے پیٹ میں بڑا کچھ, کہتی ہے پیٹ میں یا پیر میں, کہتا ہے پیٹ میں بھی طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی. یعنی کہ مذاق اڑا دیا اس نے اس کی طبیعت خراب کا, کیونکہ پیمپرنگ تو صرف چالو آپ ہی کو چاہیے نا. سنی تم پیمپر کرنے والے سٹاف میں کاسٹنگ میں تو ہوئی ہوئی ہے تمہاری, تم پیمپرنگ کروانے کے لائق نہیں ہو, نہیں سمجھتی وہ تمہیں اس لائق کہ وہ تمہاری کسی بھی بیماری کو اہمیت دے. کیونکہ دیکھو, گھر جمائی ہو, گھر جمائی بن کے رہو. اچھا دماد بنی کوشش نہ کرو, تو گھر جمائیوں کی اتنی ہی ویلیو ہوتی ہے میرے بھائی. چل رضا تھوڑی شاک ہو گئی. بھائی اس کے فیس پہ کوئی شاک, وہ بالکل نارمل تھی, اسے کوئی فرق نہیں پڑا, نہ امی کو نہ بیٹی خالہ کو. یہاں تک کہ مجھے تو بھابھی کے چہرے پہ تھوڑی سی مایوسی نظر آئی اس کی جھلک دیکھ کے. رینو آنٹی بھی واز لائک پریٹی نارمل. اب ایک رات کو تم ان کو ملی ہو, تم ایسے ان سے شاکنگ بیہیویئر کی توقع کر رہی ہو جیسے تم ایک سال کے بعد گئی ہو اپنے مائکے. وہ بہن تمہیں ہر وقت تو وہ دیکھتے رہتے, کیا شوق ہوں گے وہ تمہیں دیکھ کے. ایسی ایکسپیکٹیشنز رکھنی چھوڑ دو. اور اس کے بعد جو انہوں نے گوار پنٹی دکھائی ہے بوفے کو دیکھ کے, بلو بیری ہے, یہ وہ ہے, یہ وہ ہے. کہتی ہے اب میں بوفے پہ آ گئی, اس کا یہ مطلب تھوڑی نا میں ہیلدی کھاؤں گی سارا, مجھے تو سارے چٹخارے لینے ہیں, سابودانہ کھیر کھانی ہے, فلاں چیز کھانی ہے. بھائی وہ لوگ ان سے دور ہی رہتے ہیں دیپیکا اور شعیب, کیونکہ ان کی گواروں والی حرکتیں نا ان کو بھی امبیرس کرا دیتی ہیں. اور واقعی میری فیملی میں بھی ایسے لوگ ہوں اور میں ان کے ساتھ اگر بوفے پہ جاؤں تو میں بالکل دور والی ٹیبل پہ بیٹھوں گی. میں کہوں گی میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, آئی ڈونٹ نو دیم, ہو آر دے, میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے. پیمنٹ, ہاں پیمنٹ میں کر دوں گی. لیکن وہی بات ہے کہ فری کا کھانا, مفت کا کانٹینٹ صبا کبھی نہیں چھوڑتی, اور چاہے اس کے لیے اسے کسی بھی لیول پہ گرنا پڑے وہ گر جائے گی. اور وہاں پہ پھر اس نے بتایا بھی ہے کہ بھائی لوگ بہت دیر سے نکلے ہوئے تھے, تو ہم نے آپ کو بتایا بھگوان کلیکشن سے عید کی شاپنگ ہوئی ہے. تو بھائی ہیز ٹیکن ایوری ون, سب کو لے کے گئے. لیبل ڈی کی ایسی شاپنگ نہیں ہوئی, بھگوان کلیکشن سے شاپنگ ہوئی. بھگوان کلیکشن میں جا کے جی ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے رہے. انہوں نے بچے کو یوز کرنا ہے پیسے کمانے کے لیے, ان کا کانٹینٹ ہی بچہ ہے. ابھی بچے کو بچے والی کوئی بات رہنے نہیں دی, بیچارے کی ایک 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 حرکت جو ہے یہ کیش کرا رہے ہیں. اور یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے تھوڑی دیر آپ نے اس کو دکھا دیا سو دکھا دیا, اب وہ آپ کو سارے ولاگ کے پیسے وہی کما کے دے گا. وائی؟ مطلب ٹھیک ہے نا, اس کو اس کی امپورٹنٹ چیز دکھاؤ, کوئی مائل سٹون ہے چلو وہ دکھاؤ, لیکن نہیں, انہوں نے تو اس کی ہر چیز کو کیپچر کرنا ہے. ایک چیز میں نے ان کو اور بتانی تھی کہ جب آپ نے کیک کٹنگ کی ہے تو باقی کوئی نہیں آیا, صرف رینو آنٹی اور روحان تھے سوری. اور وہاں پہ کیک کے ساتھ بہت سارے فوکس رکھے ہوئے تھے. آپ کو ان فوکس کا مطلب سمجھ میں آیا؟ تاکہ ایک انسان کا جھوٹا کیک دوسرے بندے کو نہ کھانا پڑے. یعنی کہ آپ ہر بندے کو کھلانے کے لیے ایک سیپریٹ فوک یوز کرو. شاید آپ کو سمجھ آئے میری بات, لیکن یہ رحیمز ہیں, ان کو جس بات پہ ٹوکو وہ بار بار کرتے ہیں. اچھا جب یہ دونوں میاں بیوی وہ ہال میں بیٹھے ہوئے تھے نا, جب انہوں نے کپڑے دکھانے تھے, جب میڈم کو بھول گیا تھا کہ ان کے بازو میں بڑی سخت قسم کی انجری ہوئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ماسٹر شیف چھوڑ دیا تھا, اس وقت جب یہ لوگ بیٹھ کے ایکسپلینیشن دے رہے تھے مجھے لگ رہا تھا مجھے جواب دے رہے ہیں, کیونکہ میں نے ہی اپنے پوڈ کاسٹ میں بولا تھا کہ جو ٹی وی ہے یہ صوفے کو فیس کرتا ہے اور ان کی یہ جو سیٹنگ ہے وہ اچھی نہیں لگ رہی, اور وہ جو ریڈ کارپٹ ہے اٹ از این آئی سور. تو ان سب کا جواب مجھے ایسے لگتا تھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دے رہے ہیں مجھے.
لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تمہارے گھر ہے, تم اس کو چاہے جیسے مرضی جنگل کنگڈم بنا دو, کوئی فرق نہیں پڑتا ایز لانگ ایز یو گائز آر ہیپی. ہر کوئی اپنی اوپینین دے گا بیکاز یو آر سیلنگ ایوری تھنگ آن دا انٹرنیٹ. تو اس وجہ سے نو پرابلم, اب کچھ بھی, اب سیڑھی لگا دے یہاں پہ, اب جھولا لگا دے, آئی ڈونٹ کیئر, کیونکہ آپ کچھ بھی ہٹ کے کر سکتے ہیں, آپ کی پلیس ہے. لیکن کیونکہ آپ کے پاس اتنی زیادہ اسپیس ہے اور یہ ہوٹل لابی لگتی ہے, تو لوگوں نے کہا کہ تھوڑی سی ہوملی وائب کے لیے ٹرائی سم تھنگ ڈفرینٹ, بیکاز آخر کار آپ لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں, لائم لائٹ میں ہے, تو کچھ تو چینج دینا. جناب نے ایک اور کویشچن کا جواب دے دیا کہ میں نے اس دفعہ جو عید کے کپڑے لیے وہ تھوڑے سے ہٹ کے لیے, کیونکہ آپ لوگ مجھے کہتے ہو کہ میں عورتوں والے کرتے پہنتا ہوں. تو بھائی پہنتے ہو نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, سارے تھک گئے تمہیں عورتوں والے کپڑے پہن کے, سارے کہتے ہیں دیپیکا کے چھوڑے ہوئے سوٹ یہ پہن لیتا ہے. اور دیپیکا مڈل کلاس کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرنے پہ اس قدر تلی ہوئی ہے نا, کہتی ہے کہ شعیب کے اور ریحان کے کرتے میں سے 2.5 میٹر نکلے گا, اس کا میں روحان کا کرتا بنوا دوں گی, اور اس کے بعد سنی کے کرتے سے بھی نکلے گا 2.5 میٹر کپڑا, تو اس کا بھی میں روحان کا کرتا بنا دوں گی, سنی کے ساتھ بھی ٹویننگ کر لے گا. اور بہن کچھ تو شرم کر لے, باپ کے ساتھ ٹویننگ کرے سمجھ آتا ہے, بھائی کے ساتھ ٹویننگ کرے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے, یہ گوٹکے کے ساتھ کیوں ٹویننگ کرا رہی ہے بہن تو, اس کو تو ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے, تو تم اس کے ساتھ ٹویننگ کرا رہی ہو, یا پھر تم یہ شو کرنے کی کوشش کری کہ تم پیسے بچانے والی گرہنی ہو. چلو مان لیا کہ آپ اپنے گھر کو بہت اچھے سے رکھتی ہو, وہ تو آپ کے گھر کا کلٹر دیکھ کے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ کتنی زیادہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہیں. مڈل کلاس کی ایک خاص بات آپ کو بتاؤں, مڈل کلاس چاہے کیسے بھی وہ اپنے گھر کا سسٹم چلائیں, ان کے گھر میں کبھی کلٹر نہیں ہوتا, ان کا کچن کبھی میسی نہیں ہوتا, ساتھ ساتھ سمیٹ رہی ہوتی ہے, ساتھ ساتھ پکا رہی ہوتی ہے, ان کا بیڈ روم کبھی میسی نہیں ہوتا, ان کا ڈرائنگ روم, ان کا سب سے پہلے کام ہوتا ہے اپنے گھر کو پہلے آرگنائز کرنا ہے, پھر اپنے دن کی شروعات کرنی ہے. یہ مڈل کلاس والوں کی ایک سب سے بڑی خاصیت ہے, شاید آپ کو نہیں پتا, کیونکہ آپ مڈل کلاس ہے ہی نہیں, آپ امیر ہیں, آپ رئیس نہیں ہیں. کیونکہ جو امیر ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے, اور جو رئیس ہوتے ہیں ان کو یہ چیز سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس کے ساتھ ہی آج کا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں ختم, کیونکہ انہوں نے بعد میں یہی بتایا یہ سوٹ اس کا, یہ سوٹ اس کا, اس کے بارے میں کیا بات کریں گے ہم لوگ. زندگی میں اور بھی بہت غم ہے سوٹوں کے سوا اور کیکوں کے سوا, ٹھیک ہے, تو ڈونٹ ٹیک اینی تھنگ سیریسلی, یہ سب انٹرٹینمنٹ پرپزز کے لیے ہے. ٹیک کیئر گائز, سی یو نیکسٹ ٹائم ود another analysis. Bye bye.